بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ وہ اپنے نام پہ ہاتھ رکھتی بولی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، کتنا درد ہوا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوا پرنسس، تم اپنے آنسو صاف کرو۔ اور پیار تو میں تمہیں بہت کرتا ہوں۔ کیا رات کے بعد بھی تمہیں کوئی ثبوت چاہیے؟ نہیں۔ وہ چہرہ جھکا گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے زیب کی تکلیف کا سوچ کے۔ ہے ادھر دیکھو پرنسس، میں ٹھیک ہوں پرنسس، اور مجھے کوئی درد نہیں ہوا کیونکہ میری مرہم میرے پاس آ گئی ہے۔ وہ اسے ساتھ لگاتا اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، اب میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں پھر۔ وہ اسے ساتھ لگائے کھڑی رہی۔ ڈارلنگ، میرا تو کوئی موڈ نہیں، اگر تمہارا رومانٹک موڈ ہو رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کی گردن میں اپنے لب رب کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، آپ فریش ہو آئیں۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ زیب مسکرا دیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ پرنسس، میں بنا رہا ہوں، تم بس مجھے کمپنی دو، یہاں آ کے بیٹھو۔ اور چائے کا ایک کپ ٹرے میں رکھے وہ وہیں اس تک آیا جہاں نور بیٹھی تھی۔ جی تو حاضر ہے پرنسس، آپ کے معصوم سے شوہر کے ہاتھ کا بنا ناشتہ، کھا کر بتائیے کیسا لگا۔ وہ اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور سلائس رکھتا شو ہوا، بہت مزے کا ہے، آپ بھی کریے نا ناشتہ۔ وہ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر بولی، جو مسلسل اسے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تم کرو، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہائے اللہ، یہ کتنے بدتمیز ہیں، ایسے گھوری جا رہے ہیں، میں ناشتہ کیسے کروں گی؟ زیب اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھ کر مسکرا دیا، پرنسس تم آرام سے ناشتہ کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر آ گیا اور نور کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ہاں بولو اکرم۔ وہ موبائل کان سے لگاتا باہر لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سر مبارک ہو، پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے، وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اور وہ جو دوسرا کام تھا وہ؟ جی سر، وہ بھی ہو گیا ہے، پیمنٹ کر دی ہے سر، وہ بھی ہو گیا ہے۔ گڈ، میری طرف سے آفس کے پورے اسٹاف کو بونس دے دو۔ وہ فون بند کرتا مسکرا دیا، زیب تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری وجہ سے آج اتنا بڑا پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھا غصہ نکال رہا تھا۔ اسٹاف کے کسی ممبر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ فون کی آواز سے وہ رکا، اسکرین پر چمکتے نام نے اس کو خود پر نام چمکتا دیکھ کر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ ہیلو جان، کیسی ہو تم؟ کب آ رہی ہو؟ آئی مس یو۔ شایان کیسا ہے؟ فون اٹھاتے ساتھ اس نے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی، مگر دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب ہمارا گزارا ممکن نہیں، بہتر یہی ہے ہم اب جدا ہو جائیں۔ میں نے بہت سوچا میر، طلاق کے پیپرز میں کل مل جائیں گے۔ یہ کمپنی میرے نام ہے اور یہ مسلسل نقصان میں جا رہی ہے، میں نے اسے بیچ دیا ہے۔ تمہارے دھوکے کے بعد تم پر اعتبار نہیں رہا مجھے۔ تمہارا پیسہ جو تم نے اس کمپنی پر لگایا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ اب دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک منٹ، بتانا پسند کرو گی کہ کمپنی کسے بیچی ہے؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا، مشہور بزنس مین زیب لغاری۔ اس نام نے میر کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نہیں، اس بار نہیں زیب، تمہیں میں جیتنے نہیں دوں گا، ہر بار تم میرا حق لے جاتے ہو۔ ماما پاپا بھی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہمیشہ سے تم میری راہ کا کانٹا رہے ہو، مگر اب نہیں۔ وہ غصہ اور حسد میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جہاں شام کے سائے لہرا رہے تھے۔ جب زیب نے اسے اپنے حصار میں لیا، زیب ہم گھر کب جائیں گے؟ کل جائیں گے پرنسس، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اچھا نہیں لگ رہا یہاں کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اس کے شرٹ کے بٹن کو بند کرتی ہوئی بولی۔ زیب گود میں اسے اٹھا کر بیڈ تک لایا، پھر اسے بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پرنسس، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، جی یہ کاٹیج ماما کو بہت پسند تھا، اکثر ہم یہاں آتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔
یہاں سے ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، حسین یادیں۔ اس کا ہر کونا ماما نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا تاکہ ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات یہاں سے کریں۔ اب ماما کی یاد آتی ہے تو میں اکثر یہاں آ جاتا ہوں، مجھے یہاں ہر طرف ان کی خوشبو آتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی جسے وہ اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ضرب سے سرخ ہو رہی تھی آنکھیں۔ پرنسس، میں رونا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کا کندھا نصیب نہیں ہوا مجھے جس پر میں سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کروں۔ میں اپنے آپ کو ایک خول میں بند رکھا ہوا ہوں، اتنا مصروف میں اپنے آپ کو کر چکا ہوں کہ مجھے کھانے تک کا ہوش نہیں۔ آپ رو لیں زیب، نکل جانے دیں ان آنسوؤں کو جو اندر ہی اندر ناسور بن رہے ہیں۔ پھر وہ اونچا لمبا مرد اتنی شدت سے رویا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ روتے روتے وہ اس کی گود میں سو گیا اور نور نے ساری رات اسے دیکھ کر گزاری۔ آج تو ہمارے غریب خانے میں رونق ہو گئی جو شاہ صاحب یہاں تشریف لائے۔ چودھری صاحب، یہ آپ کی کرم نوازی ہے، وہ بغل گیر ہوتا ہوا بولا۔ بیٹھیں، کیا لیں گے؟ کچھ ٹھنڈا یا گرم؟ وہ ایک آنکھ دبا کر خباثت سے بولا۔ ٹھنڈا لے آئیں، جاؤ صاحب کے لیے ٹھنڈا لے آؤ۔ جی تو بتائیں شاہ جی، ہمیں کیسے یاد کیا آپ نے؟ میر نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ اسے دنیا سے رخصت کرنا ہے، منہ مانگا انعام ملے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، مگر آپ نے بھی ہمارا ایک کام کرنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ مجھے یاد ہے، بس کسی دن وہ چڑیا ہاتھ آ جائے، میں خود لے کر اسے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا کام ہو جائے گا۔ صبح جب زیب کی نظر بے ساختہ اپنی پرنسس پر گئی جو آنکھیں مندے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، پرنسس پیار سے پکارا۔ جی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا ماتھا چھو کر وہ بولی۔ میں ٹھیک ہوں پرنسس، اٹھو فریش ہو جاؤ، پھر گھر جاتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولا۔ آپ سچ میں ٹھیک ہیں نا؟ اسے جیسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ رات جس شدت سے وہ رویا تھا اسے ڈر تھا کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں پرنسس، چلو جلدی، پھر گھر جانا ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ نمرا بیٹا، کہاں جا رہی ہو تیار ہو کر؟ وہ جو اسے زیب اور نور کا بتانے آئی تھی اس کی تیاری دیکھ کر بولی۔ ماما، یونی جا رہی ہوں، ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنی تیاری کا جائزہ لے کر بولی تھی۔ سفید کرتی کے ساتھ بلیک جینز پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ حیدر تو گھر نہیں ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی ماما، آپ فکر مت کریں۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، وہ ٹائم دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ وہ ان کا گال چوم کر چلی گئی۔ اوکے ماما۔ وہ اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی خاص کام تھا جو تم نے جلدی آنے کا کہا؟ وہ بیگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ ویسے ہی یار، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ شرارتی ہوا۔ ابھی پرسوں تو ملے تھے آپ ہی کی رخصتی پر۔ یار پرسوں یعنی 2 دن بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، خود سوچو میرا کیا حال ہوگا۔ اب تو یونی بھی نہیں آتی تم، وہ معصوم شکل بنا کر بولا اور وہ ہنس دی۔ کلاس ڈور کے باہر کوئی یہ منظر غصے سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں غصے سے اس حد تک سرخ تھی جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ نمرا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پر پہلے تم وعدہ کرو مجھے تھپڑ نہیں مارو گی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے وعدہ لے رہے ہو؟ بتاتا ہوں، بس تم پہلے وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے بابا، پکا وعدہ، نہیں ماروں گی تھپڑ۔ اور کچھ؟ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی سامنے رکھی۔ نمرا کیا؟ وہ الجھا سا لگا۔ بولو بھی یار، کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ کیا کہا تم نے ابھی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ گالوں میں حیا کی سرخی پھیلنے لگی تھی۔ اس کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ یونی میں جب اس نے پہلی بار سعد کو دیکھا تو وہ اسے بہت پسند آیا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا ہر کام نمرا عباس کو اس کا دیوانہ بنا رہا تھا، مگر ایک وجود نے سختی سے اپنی مٹھیاں بند کر لی تھی جیسے اپنے اندر بھرتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سعد نے انگوٹھی نکال کر نمرا کی انگلی میں پہنائی۔ یہاں اس کا غصہ
غصے کا لاوا ابل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیبل پر آیا اور ایک مکہ سعد کو مارا، جس سے وہ پیچھے جا گرا۔ ابان ابان پھر اس کی طرف لپکا۔ نمرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت برے طریقے سے اسے مار رہا تھا۔ اے جاہل مرد، چھوڑو اسے! مگر وہ تو کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ ایک مکہ سعد کے منہ پر اور دے مارا۔ وہ مسلسل اسے پیٹے جا رہا تھا۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعد کو اچھی طرح مارنے کے بعد وہ کاؤنٹر پر آیا۔ یہ تم لوگوں کا جتنا نقصان ہوا ہے۔ اس نے 5,000 کے کئی نوٹ وہاں رکھ دیے اور نمرا کی طرف آیا، جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر گاڑی تک آیا، پھر اسے اندر دھکیلنے کے انداز میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ پرنسس آ جاؤ یار! وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر نور کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس 5 منٹ اور، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں زیب۔ اندر سے اس کی آواز آئی۔ پرنسس، تمہارے 5 منٹ کب ختم ہوں گے؟ جب وہ پھر بھی نہ آئی تو زیب دروازہ کھول کر اندر گیا۔ سفید رنگ کے فراک، جس کے گلے پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا، اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے غضب ڈھا رہی تھی وہ۔ پرنسس، کیا یار، میں باہر انتظار کر رہا ہوں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کی بات پر اس نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے پرنسس؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ پیچھے ڈوریاں بند نہیں ہو رہی۔ چہرہ جھکا کر وہ بولی، اتنی سی بات اور ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی آنکھیں چومتا پیچھے سے ڈوریاں بند کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی گردش پر وہ جی جان سے کانپی تھی۔ ہو گیا پرنسس، چلو اب جلدی کرو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زیب نے فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ وہ اس کے اوپر آ گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ بوکھلا گئی۔ چھوڑیں زیب، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ پرنسس، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں کچھ اور حسین یادیں اور اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالی؟ پرنسس، نور نے اس کی طرف دیکھا تو چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر کھانے لگی۔ اب بھی کیا معافی نہیں ملے گی؟ مگر وہ تب ملے گی جب تم اپنا موڈ ٹھیک کرو گی۔ اچھا نا، سوری۔ وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر بولا، ٹھیک ہے جائیے، آپ کو معاف کیا، کیا یاد کریں گے، کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے کسی فلیٹ پر لے کر آیا تھا۔ دروازہ دھڑ سے بند کرتا اس کی طرف آیا تھا، جو سہمی کھڑی تھی۔ تمہیں میں نے اس دن منع کیا تھا نا، اس ساتھ سے دور رہو، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ اس کا منہ دبوچتا درشتگی سے بولا، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، جس سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ تم صرف ابان حسن شاہ کی ہو، سمجھی؟ اگر آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئی، وہی زندہ دفن کر دوں گا، اسے بھی اور تمہیں بھی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر نمرا کی زبان جیسے بولنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ کرتا ہوں میں تمہارا بندوبست بہت جلد۔ میں ماما اور پاپا کو بھیجوں گا۔ بس اب تم میری ہونے کی تیاری کرو، جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، پھر تمہیں میں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ دھاڑا۔ نمرا کسی روبوٹ کی طرح اسبات میں سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی عباسی ہاؤس پہنچے تھے۔ نور تو عباس صاحب کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی۔ مریم بیگم زیب کے ساتھ بیٹھی سفر کے متعلق پوچھ رہی تھی، جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ نظر تو بار بار اپنی پرنسس کی طرف اٹھ رہی تھی، جو اس سے بے نیاز باتوں میں مصروف تھی۔ نور، ذرا میرے موبائل دینا۔ زیب نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، کیونکہ یہاں آ کر وہ تو زیب کو بھول ہی گئی تھی۔ اسے بھی مزہ آ رہا تھا شاید تنگ کرنے میں، اس لیے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، موبائل پکڑایا اور پھر سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مریم بیگم زیب کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ نور، جاؤ بیٹا، ریسٹ کر لو، سفر سے آئی ہو۔ ان کی بات پر زیب کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ماما بس 2 منٹ، جاتی ہوں۔ نہیں جاؤ، کل پھر ولیمے کا فنکشن ہے، ریسٹ کرو جا کے۔ شاباش، اچھا جی۔ وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ جاؤ زیب بیٹا، تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔
اوکے پھپھو۔ وہ روم میں آیا تو نور واش روم میں تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد نور منہ دھو کر نکلی تو بیڈ پر اسے دیکھا جو موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ ناراض ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ زیب، نور نے پکارا مگر وہ ویسے ہی بیٹھا موبائل پر انگلیاں چلاتا رہا۔ زیب، کیا ہے؟ مصنوعی غصے سے کہا۔ ناراض ہے کیا؟ نہیں۔ تمہیں کیا، جاؤ سب سے باتیں کرو، میری کہاں پرواہ ہے تمہیں؟ 2 گھنٹے تم نے مجھے اگنور کیا ہے پرنسس۔ اچھا نا سوری، چلیں اپنا موڈ صحیح کریں، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ بولے کیا شرط ہے؟ کنیز حاضر ہے، وہ ایک ادا سے بولی جس سے وہ مسکرا دیا۔ تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی؟ وہ کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ سرخ چہرہ جھکا گئی۔ نہیں مگر زیب، مگر کچھ نہیں پرنسس، منظور ہے تو بولو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منمنائی جب اس نے بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آپ پہلے اپنی آنکھیں بند کریں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں جب وہ قریب ہوئی اور اس کے گال کو ہلکا سا چھوا۔ یہ کیا تھا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھتا حیران ہوا۔ کس؟ وہ نظریں نیچی کرتی بولی۔ تم اسے کس کہتی ہو؟ ادھر آؤ میں بتاؤں کہ کس کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی بولتی بند کر دی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ پیچھے ہوا جبکہ نور بھوکلائی سی واش روم میں گھس گئی۔ زیب نے دروازہ کھولا تو وہاں نمرا تھی جو انہیں حور اور جمشید صاحب کا بتانے آئی تھی۔ وہ نیچے آئی۔ سب سے پہلے حور زیب کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں تو ٹھیک ہوں، ایک دم پرفیکٹ۔ آپ کیسی ہیں بھابھی؟ اب وہ نور کے گلے لگ کر بولی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں گڑیا۔ نور نے اس کا گال چوما جس سے وہ مسکرا دی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جمشید صاحب اسے گلے لگانے کے لیے اٹھے۔ زندہ ہوں ابھی، وہ سرد مہری سے کہتا نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ جمشید صاحب اپنی جگہ پر شرمندہ ہو کر مسکرا دیے۔ اچھا پھوپھو، مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ مگر زیب بیٹا، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ پھوپھو بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جان، جلدی آنا۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی تک آیا جب اس کے پیچھے نور بھی پہنچ گئی۔ زیب رکیں، آپ اپنا موبائل بھول گئے تھے۔ بھولا نہیں تھا پرنسس، خود چھوڑ کے آیا تھا تاکہ تم مجھے اچھے سے بائی کر سکو۔ وہ اس کے قریب ہوا جب اچانک نور کے ماتھے پر لیزر سے نشانہ باندھا گیا۔ زیب نے جلدی سے گھوم کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اب وہ نور کی جگہ تھا۔ نور کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ زیب چھوڑیں جب فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ وہ اس کے گلے لگا مسکرا رہا تھا۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی مگر اس نے اپنی پرنسس کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ ایک بار پھر فائر ہوا۔ اب کی بار گولی ٹانگ پر لگی تھی جس سے وہ لڑکھڑایا مگر نور کے آگے سے نہیں ہٹا تھا۔ نور کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زیب کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ میں تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں پرنسس۔ یہ آخری الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فائر کی آواز سے سب گھر والے باہر آئے جہاں زیب خون میں لتھڑے زمین پر پڑا تھا۔ نور بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ مریم بیگم اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ یہ کیسے ہوا؟ کچھ بولو چندا۔ ماما، ہمیں بھائی کو جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا، حیدر اس کی نبض چیک کرتا ہوا بولا جو بہت سلو تھی۔ حیدر نے جمشید صاحب کی مدد سے اسے گاڑی میں لٹایا۔ ساتھ نور بیٹھی جو بالکل خاموش تھی، بس ساکھ نظروں سے اس کے خون و خون وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سب آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے اس کے لیے دعا کر رہے تھے جو سب کی جان تھا۔ مریم بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے تو اسے ماں بن کر پالا تھا۔ جمشید صاحب گمسم تھے جیسے حواسوں میں نہ ہو۔ حور مسلسل رو رہی تھی۔ نور چندا، کچھ تو بولو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ دیکھیں نا، یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مریم بیگم نے عباس صاحب کو کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ نور، ان کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ عباس صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ باپ کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاپا، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ جس سے میں پیار کرنے لگتی ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ رونے کے درمیان بولی۔
بس میرا بچہ، تم دعا کرو اس کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہے تھے جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ دیکھیں ہم نے بلیٹ نکال دی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، تھوڑی دیر تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولے۔ کیا میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ سکتی ہوں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔